چینی بیٹریوں کی بھرمار نے پاکستان میں شمسی توانائی کے عروج کو ایک نئی طاقت دے دی ہے۔ بیٹریز بنانے کے لیے جو خام مال درکار ہوتا ہے جیسے لیتھیم، وہ اب زیادہ مقدار میں دستیاب ہے اور اس کی قیمت بھی پہلے سے کہیں کم ہو چکی ہے۔ خاص طور پر چینی کمپنیوں نے سستی بیٹریاں بنانا شروع کر دی ہیں۔ بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم اب صرف امیروں کی چیز نہیں رہی، اب یہ ایک حقیقت بن چکی ہے جسے عام لوگ بھی اپنا سکتے ہیں کہ بیٹری سسٹم دراصل ایک ایسا نظام ہے جو دن کے وقت شمسی توانائی سے بجلی حاصل کر کے اسے ذخیرہ کرتا ہے۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے جب گرڈ سے بجلی دستیاب نہیں ہوتی تو یہی بیٹریاں بجلی مہیا کرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بیٹریاں صرف دن کے وقت میں ہی کام کرنے پر مجبور نہیں رہیں گی، وہ رات کے وقت بھی سستی بجلی استعمال کر کے پیداوار جاری رکھ سکتی ہیں۔ خاص طور پر کراچی میں بیٹری اسٹوریج سسٹم پر کافی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ جو اس کی طلب بڑھے گی قیمتیں بھی کم ہوتی جائیں گی۔ چین کی طرف سے بیٹری پروڈکشن کے شعبے میں جدت لانے کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نئی کمپنیاں بھی اس میدان میں اتر رہی ہیں۔ اس وقت دنیا کی لگ بھگ 76% بیٹریاں چین میں تیار ہو رہی ہیں۔ فری مارکیٹ کا اصول ہے کہ جب کسی چیز کی سپلائی بڑھتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ یہی بیٹریوں کے معاملے میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں بیٹریوں کی قیمتیں مزید کم ہوں گی۔ ایک اندازے کے مطابق 2022 میں عالمی سطح پر فی کلو واٹ آور بیٹری کی قیمت $151 تھی، لیکن چینی بیٹری کی قیمت $127 تک تھی۔ اس چینی فیکٹری نے پاکستان جیسے کم آمدنی والے ملکوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا ہے۔ پروڈکشن بڑھنے سے پچھلے سال بیٹریوں کی قیمت میں مزید کمی آئی اور 1 کلو واٹ بیٹری کی قیمت $90 سے $94 رہی۔ آئندہ سالوں میں بیٹری کی قیمت میں مزید کمی متوقع ہے۔ چین نہ صرف بیٹریاں ایکسپورٹ کر رہا ہے بلکہ اپنے ملک میں بھی تیزی سے بیٹری اسٹوریج کیپیسٹی میں اضافہ کر رہا ہے۔ 2024 میں چین میں بیٹری اسٹوریج سسٹم میں 23 گیگا واٹ کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد چین کی بیٹری اسٹوریج کیپیسٹی 62 گیگا واٹ تک پہنچ گئی۔ 2025 میں بیٹری اسٹوریج کو 100 گیگا واٹ تک لے جایا جائے گا، جبکہ 2030 تک اسے 300 گیگا واٹ تک بڑھا دیا جائے گا۔ پاکستان میں بیٹری سسٹم کا استعمال گھروں میں بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ شام کے وقت جب پیک آور کے دوران بجلی کے نرخ سب سے زیادہ ہوتے ہیں یا جب اچانک بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہی بیٹریاں روشنی اور پنکھا چلا سکتی ہیں۔ ایک عام 5 کلو واٹ آور بیٹری ایک چھوٹے گھر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ پچھلے سال ایسی بیٹری کی قیمت تقریباً 4 لاکھ روپے تھی، مگر اب یہی بیٹری صرف 2,75,000 روپے میں مل رہی ہے۔ اس بیٹری کی لائف اوسطاً 8 سے 10 سال ہوتی ہے۔ اگر مناسب دیکھ بھال کی جائے تو یہ 12 سال تک بھی چل سکتی ہے، یعنی سالانہ 30,000 روپے اور ماہانہ 2,000 روپے سے بھی کم میں پڑے گی۔ اب اس قیمت کا اپنے بجلی کے بل سے موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ یہ آپ کو کس حد تک فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ یہ جدید بیٹریاں خودکار طریقے سے چارج اور ڈسچارج ہوتی ہیں، انہیں زیادہ انسانی مداخلت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جدید بیٹری سسٹم میں اسمارٹ فیچرز شامل ہوتے ہیں جیسے موبائل ایپ کے ذریعے مانیٹرنگ اور خودکار پاور مینجمنٹ۔ پاکستان میں بیٹریز اور سولر پینلز کی مانگ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک مقامی کمپنی نے مارچ سے اب تک ہر ماہ 500 سے زائد بیٹریز درآمد کی ہیں۔ پچھلے سال کے مقابلے میں یہ تعداد 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ کمپنی تقریباً ہر ماہ 15 کروڑ روپے کی بیٹریز فروخت کر رہی ہے۔ پچھلے سال پاکستان نے تقریباً 19 گیگا واٹ کے سولر پینلز درآمد کیے، جبکہ اس سال بھی ہر ماہ 1 سے 3 گیگا واٹ سولر پینل درآمد کیے جا رہے ہیں۔ اتنی بجلی لاکھوں افراد والے ایک شہر کی ضرورت پوری کر سکتی ہے، مگر پاکستان کا قومی گرڈ اس وقت ڈیتھ اسپائرل کا شکار ہے، یعنی جو صارفین گرڈ سے جڑے ہیں وہ مہنگے بلوں کے سبب پریشان ہیں۔ جو صارفین سولر یا بیٹری سسٹم لگا سکتے ہیں وہ خود کو گرڈ سے کاٹ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گرڈ پر بوجھ تو کم ہو رہا ہے مگر حکومت کی آمدنی بھی کم ہو رہی ہے۔ 2015 سے اب تک پاکستان نے بجلی پیدا کرنے کے لیے اربوں ڈالر کے قرضے لیے، قطر اور اٹلی سے طویل المیعاد گیس کے معاہدے کیے۔ تب
इन इक़दामात ने लोड शेडिंग को वक्ती तौर पर कम कर दिया, मगर अब ये सबसे महंगा पड़ रहा है। मईशत इस रफ्तार से तरक्की नहीं कर सकी जिसकी उम्मीद की गई थी। नतीजा यह है कि पाकिस्तान पर सिर्फ बिजली और गैस के शोबे का 18 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ चुका है। इस बहरान से निपटने के लिए हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं, जैसे कि बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ नए मुआहदे करने, चीन से कर्ज की अदायगी मौखर करवाने और गैस की दरामद में नरमी मांगने की कोशिश। जबकि इसके साथ साथ उन सनदों पर टैक्स भी लगाया गया है जो खुद बिजली पैदा करती हैं। आलमी सतह पर कमोडिटी की कीमतों में कमी और मुकामी मुआहिदों पर असर नौ मुज़ाकरात के बाइस हुकूमत ने बिजली की कीमत 12 से 17% कम करने का ऐलान किया है। और फिर यही नहीं बल्कि हुकूमत ने क्रिप्टो माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम करने की पेशकश भी की है। अप्रैल में बिजली की पैदावार में सालाना बुनियाद पर 22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, मगर अप्रैल तक के 10 माह में तलब मजमूई तौर पर पिछले साल के मुकाबले में कम रही। अब हुकूमत एक ज्यादा मुसाबकती बिजली की मार्केट बनाने की कोशिश कर रही है। आने वाला वक्त बैटरी सिस्टम और काबिल तजदीद तवानाई का है। अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो पाकिस्तान जल्द ही एक नई हकीकत की जानिब बढ़ सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए जुड़े रहिए डेली पाकिस्तान के साथ।